یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کے قدموں میں موت مانگ لو، کملی والے کے قدموں میں موت مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الاکرمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا
میں شکر گزار ہوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہوں کہ آقا نے مجھے اس وقت یہاں اس جگہ کھڑا کیا ہے، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن حضرت والا کا حکم تھا کہ جو ہے نا مہمان خصوصی کے حیثیت سے یہاں حاضر ہونا تھا، تو میں نے حاضر ہوا۔ اور میں بھی اس لائق بھی نہیں ہوں کہ جو ہے نا کچھ لب کشائی کروں اولیاء اللہ کے تعلق سے، لیکن اتنا میرے دل میں جو ہے نا یہ تمنا رہتی ہے کہ جو ہے نا ہر ولی کے جو ہے نا دربار میں حاضر ہو جاؤں اور ان کی محبت جو ہے نا میرے دل میں اور جتنے بھی میرے مومن بھائی ہیں ان سب کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ تا حیات جو ہے نا وہ بسی رہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں اور دوسروں کو اولیاء اللہ کے جو ہے نا کرامات کے تعلق سے ان کی فضیلت کے بارے میں ہم بیان کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایک دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ ہم کو ہر نماز میں یہ دعا سکھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت دوسرے جگہ پر فرما رہا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستے پہ چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اور کن پر انعام کیا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العزت ان پر انعام کیا جو صدیقین ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، نبیین ہیں، تمام لوگ۔ تو معزز حاضرین، یہ لوگ تو ہیں۔ اب جو ہے اور ایک جگہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ جو ہے نا خوش قسمت ہے ہم لوگ جو ہے نا اللہ رب العزت ہم کو سچوں کے ساتھ ہونے کی سعادت نصیب فرمایا، عطا فرمایا، اور ایسے بزرگ کے ساتھ ہماری وابستگی ہوئی کہ جو ہے نا ہم ہمیشہ یہ تلاش میں رہتے تھے کہ جو ہے نا کوئی ایسے مرد مومن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہماری نفس کی اصلاح کر سکے۔ تو حضرت کے ساتھ جڑے تھے اور یہاں آنا جانا ہو رہا تھا، اور صرف ہم خادم کی حیثیت سے یہاں پر حاضر ہوتے تھے ہمیشہ، لیکن حضرت کی جو ہے نا نگاہ کرم ایسا ہوا کہ جو ہے نا آج اس مقام پر ہم کو لا کر ٹھہرائے کہ جو ہے نا ہم کچھ لب کشائی کر سک رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میرے پیر کا جو ہے نا صدقہ ہے، اور جو ہے نا حضرت کے جو ہے نا نظر کرم ہے کہ جو ہے نا اس مقام پر کھڑا کر کے ہم کو کچھ بولنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ انہی بزرگان دینی کی جو ہے نا نظر و کرم کی بدولت جو ہے نا ہم یہاں کھڑے ہو کر کچھ بول سک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الحمدللہ، یہ تھے حضرت مولانا محمد اکرم نقشبندی صاحب۔ آئیے میں اور ایک مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ بخاری علی محمد نقشبندی صاحب محترم ربانی مدرسہ حسنۃ العلوم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی انداز سے ہمارا سفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته تعظيما وتكريما وإجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللہ جل وعلا خالق کائنات رب ارض و سماوات کا ہم گناہگار بندوں پر بے انتہا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء شفیع الانبیاء معلم الانبیاء تاجدار انبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شافع محشر ساقی کوثر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پیش ہو بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سراپا نور ہی نور ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی پرنور، ایک اللہ کے ولی کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ من الذنوب، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور جو اس میں آتے ہیں اس رحمت میں نہا جاتے ہیں، اور گناہوں کی بخشش، گناہوں کی معافی، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آج یہ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ حضرت مولانا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی توجہ کے خاص رہی کہ آپ کے فیضان سے الحمدللہ ہم سب یہاں پر مستفیض ہوئے، اور اللہ والوں کی نسبت، اللہ والوں سے محبت، سچی عقیدت ہم نے تو اپنے پیر و مرشد رہبر شریعت سے ہی سیکھی ہے اور سمجھی بھی ہے، ورنہ تو ہم کہاں تھے
حضرت کی نظر توجہ نے ہم کو ایک خاص شرف عطا فرمایا. میں ممنون اور مشکور ہوں پیر و مرشد رہبر شریعت کے شہزادے حافظ و قاری مولانا ڈاکٹر اویس بخاری صاحب کا کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور آج ہم ہمیشہ پیر طریقت کے ساتھ اس محفل میں جمع ہوتے اور محافل میں جمع ہوتے. اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کی قرب کو اپنی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور کروٹ کروٹ آپ کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے. سہنشین پر جلوہ افروز مولانا ابو الفدا علیہ الرحمت و رضوان کے شہزادے مولانا حنان صاحب، مولانا محمد مختار خان صاحب اور میرے ساتھی مولانا منظور صاحب اور تمام حاضرین، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو خوف سے اور حزن و ملال سے بے خوف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو مکان کی عظمت ہوتی ہے وہ مکین سے ہوتی ہے. مکین جتنا شاندار ہوگا اس کی نسبت سے مکان بھی شاندار ہوگا. اور عربی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ نکرہ کی نسبت اگر معرفہ کی طرف کر دی جائے، یعنی عام کی نسبت خاص کی طرف کر دی جائے تو وہ عام چیز بھی خاص کی نسبت کی وجہ سے خاص ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک بھٹی میں اینٹ بنتی ہے، وہ ادھر سے ادھر جاتی ہے. مسجد کے فرش میں اگر بچھا دی جائے تو وہاں کوئی چپل پہن کر نہیں آتا، اور اگر وہ کوئی راستے میں، روڈ پر، گلی میں اگر یہی اینٹ بچھا دی جائے تو سب اس پر چپل پہن کر چلتے ہیں. اسی طرح کپڑا ہے، کپڑا انسان پہنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن ایک اور کپڑا جو اللہ کے کلام قرآن مجید پر جزدان کے غلاف کی حیثیت سے تیار کر دیا جائے تو اس کو قرآن کی نسبت کی وجہ سے مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کاغذ ہوتا ہے، کاغذ میں کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہے، ناول لکھے ہوئے، کہانیاں لکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اسی کاغذ پر جب اللہ کا کلام قرآن مجید لکھ دیا جاتا ہے
تو اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کیونکہ کاغذ کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو گئی، اس لیے اس کو مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہو گیا۔ اسی طرح جس کی نسبت رسول اکرم امام الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی صاحب مقام بن جاتا ہے۔ جیسے آج ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرس مبارک کی محفل میں شریک ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہے، تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزار کر یہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ تمام انبیاء، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس امت کو بھی قرآن مجید میں عظیم الشان لقب سے یاد فرمایا ہے، وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار پائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو نسبت ہو گئی تو تمام امتوں میں یہ امت سب سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا فضل تو دیکھو اس امت پر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے بار الہ، جیسے تو میری امت پر مہربان ہے، تیری رحمتیں برکتیں میری امت پر ہیں، تو نے میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا اور انہیں منہ اور سلوہ جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے بار الہ، کسی اور امت کو بھی یہ مقام اور مرتبہ، یہ عظمت، یہ اہمیت تو نے کسی اور امت کو عطا فرمائی؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ کیا کہتے ہو؟ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جتنے تمام انبیاء کی امتوں پر میں نے جتنی مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی، اس سے کہیں زیادہ میری شفقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات میں تختیوں میں جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمایا تھا، اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 صفتیں، 70 خوبیاں پڑھی تو دل میں محبت پیدا ہوئی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہ، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ یہ تو امت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر عرض کی، بار الہ، اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو پھر اس امت کا ہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتی مجھے بنا دے۔ امتی بننے کی خواہش ظاہر کی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ یہ شان ہے اس امت کی، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا وہ ایسا سلطان ہے، بن گئی جس کی امت بخیر الامم، خیر الامم امت بن گئی۔ اور پھر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کا جنت میں جانا حرام کر دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ سب سے پہلے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں کیے جاتے۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے جنت میں، اور دوسری تمام امتوں کا جنت میں داخلہ حرام کر دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں کر دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 ایسے فرد ہیں
جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مزید سوال فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 70,000 ہیں جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو میں یہ شرف دوں گا کہ ہر ایک 70,000 آپ کی امت کو جنت میں لے کر چلے جائے بغیر حساب کتاب کے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے خواب دیکھا، ایک صالح نوجوان نے، کہ قیامت کا میدان قائم ہے، اللہ رب العالمین انبیاء کی جماعتوں کو آواز دی جا رہی ہے، انبیاء کی جماعتیں حشر کے میدان میں آ رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کی امتیں بھی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 2 نور عطا فرمائے، ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہوں گے اور ان کی امت کو اللہ نے ایک نور عطا فرمایا. لیکن جب امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آئی تو جو 2 نور انبیاء کو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو بھی 2 نور اللہ نے عطا فرمائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رواں انگ ایک بال مبارک یعنی سر تا پا نور الہی سے بھرا ہوا تھا. یہ شان ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ امت کے ولی اولیاء اللہ کی شان، جیسے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح تمام نبیوں کی امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا. اسی طرح تمام انبیاء کے اولیاء میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کو سب سے افضل و اعلیٰ اللہ رب العالمین نے بنایا. اب دیکھتے یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے کسی نہ کسی چیز سے ڈرتی ضرور ہے. لوہے والا گزرتا ہے تو پہاڑ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے توڑ نہ دے. چھری چاقو لے کر کوئی گزرتا ہے تو جانور ڈرتا ہے کہ مجھے ذبح نہ کر دے. یعنی دنیا میں ہر شے، جیسے ہوا ہے، بادل ڈرتا ہے کہ کہیں ہوا مجھ کو ایک طرف سے دوسری طرف نہ لے جائے. ہر شے کسی نہ کسی شے سے ڈرتی ہے. لیکن اسی کائنات میں اللہ رب العالمین نے ایسی ہستیوں کو بھی پیدا فرمایا جو کسی سے نہیں ڈرتی. وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور وہ اللہ سے ڈر گئے تو ساری کائنات ان کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جاتی. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کی کیا شانیں ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک خاص غلام تھے. انہوں نے اس شرط پر آپ کو آزاد کیا کہ اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنا. وہ بخوشی اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر سفر وغیرہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور سامان جو ہوتا ہے وہ اٹھا لیا کرتے ہیں. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور دیگر صحابہ نے بھی اپنا سامان دیا تو وہ آپ نے اٹھا لیا. ایسے موقع پر آقا علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، تم ہمارے سفینہ ہو. سفینہ کے معنی کشتی کے ہیں، سفینہ کے معنی کشتی کے ہے، تم سفینہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ لقب یہ جلیل القدر صحابی کو اتنا پسند آیا کہ وہ اپنا نام بھول گئے اور اپنا نام کسی کو بتایا ہی نہیں. کوئی آپ سے نام پوچھتا تو وہ نام بتاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رکھا ہوا تھا. چنانچہ وہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ روم کے سفر پر تھے. ہوا کیا کہ درمیان میں کچھ راستہ ایسا آیا کہ آپ لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے
اور ایک جنگل کی طرف چل پڑے، اچانک ایک شیر سامنے آیا اور آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ اطمینان سے کھڑے رہے۔ ہماری آپ کی کیا حالت ہوتی اگر شیر کو ہم دیکھ لیتے یا ہماری طرف آ رہا ہے، وہ کھلا ہوا ہے اور ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ لیکن وہ اللہ کے ولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، انہوں نے اطمینان سے کھڑے ہو کر جب شیر حملہ آور ہوا تو فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر خبردار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننا تھا کہ اس نے اپنا سر جھکا لیا، گردن جھکا لی اور اپنی دم ہلاتا ہوا پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تو اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بستی میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ دو مولویوں کو شوق ہوا کہ ان سے ملاقات کریں۔ ملاقات کی غرض سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں جب منزل میں پہنچے، بستی میں پہنچے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تھا۔ وہی بزرگ جن سے وہ ملاقات کے لیے آئے تھے، نماز پڑھانے کے لیے، نماز حضرت پڑھا رہے تھے، وہ دو مولویوں نے جو ملاقات کے لیے آئے تھے پیچھے اقتدا میں نماز ادا کی۔ ہوا یہ کہ آپ نے تلاوت فرمائی، نماز مکمل فرمائی، پھر اپنے ذکر و اذکار کے بعد وہ گھر واپس چلے گئے۔ تو یہ دونوں سوچنے لگے ہم تو مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، ہم مسجد میں رک جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں بدگمانی پیدا یہ ہوئی کہ حضرت نے جو تلاوت قرآن مجید کیا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں تجوید کی۔ اسی خیال سے وہ رات گزارے اور صبح ہوئی تو بازو ایک نہر تھی، ندی تھی، وہاں پر جا کر انہوں نے سطر ڈھانک کر اس میں غوطہ لگایا۔ ٹھنڈا پانی تھا، صبح صبح کا وقت تھا، موسم بھی سرد تھا۔ جب وہ نکلے تو دیکھتے ہیں کہ شیر سامنے کھڑا ہوا ہے باہر، ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر پانی ٹھنڈا، ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے۔ وہ جو اللہ کے ولی ہے انہوں نے جان لیا اور وہ فوراً تشریف لائے اور اس شیر کا کان پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھ کو کہا ہے نا کہ میرے مہمانوں کو نہیں ستانا، میرے مہمانوں پر بری نظر نہیں ڈالنا، چل یہاں سے چلا جا۔ وہ گردن جھکایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ دونوں مولویوں سے کہ بدگمان مت ہونا، بدگمان مت ہونا، تم نے اپنی زبانوں کو سیدھا کیا ہوا ہے مگر ہم نے اپنے دلوں کو سیدھا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آنا تو اپنے دل کو بھی سنبھالنا، اپنی نظر کو بھی ادب سے رکھنا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے رہنا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بغداد میں ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے جمعہ کی نماز کا وقت تھا، ملاقات کے لیے تو نہیں، نماز کے لیے آیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں بشر حافی رہتے ہیں، مگر اس کے دل میں بغض تھا، اللہ کے ولیوں سے بغض تھا۔ کسی طرح وہ مسجد میں آیا، بغداد میں نماز ادا کیا آپ کے پیچھے، اور آپ نے نماز جمعہ پڑھاتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو اس نے سوچا کہ کیا بات ہے، نماز کے لیے، سنتوں کے لیے، نفل کے لیے حضرت رکے نہیں، ایسا کیا ضروری کام آ گیا کہ نماز چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے۔ اب اس کو چونکہ بغض تھا، کھوج میں نکل پڑا، چل پڑا آپ کے پیچھے پیچھے۔ آہستہ سے دیکھا کہ ایک نان کی دکان پہ جا کر آپ نے نان کی روٹی لی، پھر اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے چلا، وہ آگے چلتے رہے، پھر ایک بستی میں پہنچے۔ بستی میں ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر آپ داخل ہوئے، وہ بھی پیچھے چلتا چلتا مسجد میں داخل ہوا تو آپ مسجد میں ایک بازو کمرہ تھا، اس میں ایک شخص بیمار پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے وہ روٹی لے جا کر اس کے اپنے ہاتھوں سے آپ نے کھلائی۔ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھر ہٹ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے، پھر اپنے مقام پر آ گئے۔ یہ اس بیمار شخص کے پاس گیا، جا کر کہا کہ کون ہو؟ تو کہا یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے میں نکل نہیں سکتا، اسی لیے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے اب واپس جانا ہے، مجھے واپس جانے کے لیے راستہ بتاؤ۔ تو کہا کہ جس راستے سے آئے تھے چلے جاؤ۔
تو وہ تو باہر نکلا مگر اس کو راستہ ہی نظر نہیں آیا، راستہ ہی نظر نہیں آیا۔ تب پھر پلٹ کر واپس آیا اور کہا کہ مجھے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، جس راستے سے میں حضرت کے پیچھے پیچھے آیا مجھے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو کہا کہ بغداد یہاں سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، بغداد 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے آ گئے تو 1-2 منٹ 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں وہ اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ بزرگ کی صحبت میں پیچھا پیچھا کرتے کرتے حضرت کے قدموں کے پیچھے چلتے چلتے وہ 40 کلومیٹر 40 میل کا فاصلہ طے کر گئے۔ اس نے کہا اب میں تو نہیں جا سکتا، لہٰذا پورا 1 ہفتہ وہ انتظار کیا۔ پھر جمعہ کا دن آیا، پھر حضرت تشریف لائے، پھر اس کو روٹی کھلایا۔ تو اس مریض نے کہا کہ دیکھو یہ 8 دن سے یہیں پر رکا ہوا ہے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو خبردار، اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ، اپنی نیتوں کو اچھی بناؤ اور اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ پھر آپ نے ہاتھ پکڑا، 1-2 قدم بھی نہیں چلے تھے کہ وہ بغداد میں پہنچ گئے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں رہنے میں ہی برکت ہے۔ کائنات کی سلطنت اور بادشاہت ان کے قدموں میں ہی، ان سے جڑے رہنا، ان سے نسبت رکھنا۔ پھر اللہ والوں کی شان ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرے فرشتوں کو بھی وہ آواز دے کر بلا لیتے ہیں، اور سب رحمت کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حضور میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہو گئی تو پھر وہ واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، وہ جو واپس آئے کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرماتے ہیں فرشتے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو میری اور تسبیح بیان کرتے، اور میری تعریف کرتے، اور میری تقدیس بیان کرتے، میری تحلیل بیان کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تیری رحمت والی جگہ جنت کا تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کہ وہ فرشتے رحمت والے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تیری اور تجھ سے اور سوال کرتے اور مانگتے اور تیری خوب عبادت کرتے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتے بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، بچنے کی تجھ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اور زیادہ ڈرتے اور تجھ سے خوب پناہ مانگتے اور تیری خوب عبادت کرتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ وہ محفل میں جتنے لوگ تھے سبوں کی میں نے بخشش فرما دی، سبوں کی بخشش کر دی گئی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو کسی کام سے اس مجلس میں کسی سے ملاقات کے لیے آیا تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ فکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ شکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تیری حمد و ثنا کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم کہ وہ جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفل میں آنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے پاس آنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ان کے پاس آنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی رحمت اور بخشش رحمت کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا
کہ آپ عبادت کیوں کرتی ہو اور دعا کیوں مانگتی ہو؟ کیا جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرتی ہو اور جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتی ہو؟ آپ فرماتی ہے نہیں، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے حصول کے لیے کرتی ہوں اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی عبادت اس کی رضا اور اس کے دیدار کے لیے کرتی ہوں، صرف اس کی رضا اس کے دیدار کے لیے کرتی ہوں۔ اگر حور و جنت ہی دل میں بسی ہے، اگر حور و جنت ہی دل میں بسی ہے، عبادت ہے کیا یہ تو سوداگری ہے، عبادت ہے کیا یہ تو سوداگری ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوا کہ مولانا ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو شاگرد اور آپ کے چاہنے والے، آپ کی خدمت میں رہنے والے فرماتے کہ حضور 5 ہے ارکان اسلام، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ فرماتے 5 کے علاوہ ایک اور فرض ہے، وہ فرض ہے رزق حلال، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال کھلانا۔ یہ سب سے اہم ہے۔ جو حلال کھاتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ جس کے لیے بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا فرماتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی حضرت واپس سلام آقا علیہ السلام پھیرتے نماز کا تو فوراً وہ واپس چلے جاتے تھے، دعا میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دجانہ نماز تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں مگر دعا میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بلوایا، حالانکہ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بتانا ہے، ساری کائنات کی آپ کی امت کو بتانا ہے کہ میرے صحابی کا جو عمل ہے وہ کس طرح لائق تقلید لائق عمل ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، وہ حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے ابو دجانہ، تم ہمارے ساتھ نماز میں تو رہتے ہو مگر دعا میں شریک نہیں رہتے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتے ہی اس لیے واپس چلا جاتا ہوں کہ میرا جو گھر ہے اور میرے گھر کے بازو ایک یہودی کا گھر ہے، اور جو میرے گھر کی دیوار ہے وہ گھر کی دیوار کے پیچھے جو یہودی کا گھر ہے اس کی دیوار کو لگ کر ایک کھجور کا درخت ہے، اور مدینہ منورہ میں کھجور پک چکے ہیں اور ہوائیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھجور ہوا سے گر رہے ہیں تو میرے گھر کی دیوار میرے صحن میں بھی آ رہے ہیں۔ میں اس لیے صبح صبح چلا جاتا ہوں کہ کیونکہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اٹھ جائیں اور وہ کھجوروں کو کھا لے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اسی لیے میں صبح صبح چلا جاتا ہوں اور وہ کھجوروں کو اٹھا کر اس یہودی کو دے دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو حرام کا لقمہ کھانے کی نوبت نہ آئے۔ آج ہمارے بچوں کو دیکھیے، گنے کی ٹرالی اگر راستے سے گزرتی ہے تو پہنچنے سے پہلے آدھے گنے راستے میں صاف ہو جاتے ہیں، نکال لیتے ہیں ہمارے بچے۔ اللہ اکبر، کیسے صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو تربیت دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جب بھی جو بھی جس کے لیے بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم لقمہ حلال کھایا کرو، حلال نیوالا کھایا کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے آخری فرد تک کے لیے، کہ تم اپنی زندگیوں میں کوشش یہ کرو۔ اور یہ بھی آتا ہے، بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو ایک بھی حرام کا لقمہ کھلا دیا، حرام کا ایک نوالا بھی کھلا دیا تو آنے والی 3 نسلیں بدبخت پیدا ہوں گی، آنے والی 3 نسلوں پہ اس کا اثر پڑے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم محنت کریں
حلال روزی کی کوشش کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرض کے بعد حلال روزی کے لیے نکلنا یہ دوسرا فرض ہے۔ حلال روزی کے لیے نکلنا، محنت مشقت کرنا، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد حلال روزی کی تلاش میں نکلو، حلال کھاؤ، حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے بارک الہٰ، آج ہم اس ولی کی بارگاہ میں عرس کے مبارک کے موقع پر حاضر ہیں۔ ہم سب کی جتنی جائز تمنائیں ہیں، اس ولی کے صدقے میں بار الہٰ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم کو صالحین کی محبت عطا فرما، صالحین کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں موت دے، تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اور تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب نبی مکرم رسول معظم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، اب ہم محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے مہمان خصوصی کی گلگوشی فرماتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب محمد عبدالرحیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا علی محمد نقشبندی قادری صاحب کی گلگوشی و شاہگوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں جناب خادر بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب محمد عبدالرحمان صاحب کی گلگوشی و شاہگوشی فرمائیں۔ آئیے حضرات، اب میں جناب سید عبدالرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا محمد منصور احمد نقشبندی صاحب کی گلگوشی و شاہگوشی فرمائیں۔